Even, question is, even you tried to wake up for tahajjud and you overslept, you dozed off, you couldn't wake up, پھر کیا بنا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یعنی تیاری کر کے مینز وضو کر کے رات کو سوتا ہے، اس نیت کے ساتھ الارم لگاتا ہے، یعنی میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور وہ اپنا پورا پلان کرتا ہے، بٹ ہی ڈوز آف، ہی couldn't wake up for تہجد. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنے کیئرنگ ہیں، اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس رات کے قیام اللیل کا اجر لکھ دیتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سونا جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے، اور وہ ریوارڈ ملتا رہتا ہے. وہ انسان سو رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا جو ہے نا ثواب لکھے جا رہے ہیں. Why he was a person who used to pray. He was a person who intended to pray as well. And he was a person جو کہ سنسیئر تھا اور قیام اللیل کے لیے واقعی میں اس کی نیت تھی. لیکن وہ آپ کے میں اتنا نہیں تھا کہ ہر رات ہی قیام اللیل کی نیت کرتا اور ہر رات ہی نہیں اٹھ سکتا. This is strange. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ he said کہ those who ask the question کہ ہمیں تو قیام اللیل کے پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا، ہمیں تو بس ایک بوجھ لگتا ہے، ایک مجبوری لگتی ہے، کیا کریں؟ تو ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ those who never experienced the pleasure of crying and the pleasure of standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala cannot experience missing it. کہ جو شخص ہے نا کہ ہم تو مس ہی نہیں کرتے، یعنی we never miss praying قیام اللیل and it is a paradise on this earth. It is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ آپ کے اور میرے گناہوں کی وجہ سے ہم ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہاؤ کین وی ایکسپیرینس اٹ وین وی ہیونٹ ایکسپیرینس دا پلیجر آف repenting on our sins and crying in front of Allah subhanahu wa ta'ala when no one is watching us and Allah Rabbul Alameen is on the first heaven and we are in the sajda and we are closest to Rabbul Alameen. How can a person appreciate کہ یوسف علیہ السلام کی بیوٹی کو، اور وہ کیسے سمجھے اس باپ کے رونے کو جو باپ یوسف کی جدائی میں رو رہا تھا، جب جس بندے نے یوسف کی بیوٹی کو دیکھا ہی نہیں؟ کیسے سمجھا اس بندے کو کہ یوسف کی جدائی میں ان کے باپ یعقوب نے آنسو بہا دیے اور آنکھیں اپنی کھو دیں، کیونکہ کس بندے نے یوسف کی خوبصورتی نہیں دیکھی، رائٹ؟ تو اسی طرح سے جس بندے نے قیام اللیل کو بھی ایکسپیرینس نہیں کیا اور رات کو اٹھ کے ایکسپیرینس نہیں کیا، تو وہ کیسے اس کو کرے گا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رات کو تہجد کی نماز کو پڑھا کریں، نفل کو، ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے. یعنی مقام محمود is a place where جنہ it's the top of جنہ and no one will get it except one person and it's one place. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحیح حدیث میں کہ مجھے امید ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا. تو جو شخص میرے لیے ہر اذان کے بعد دعا کرے گا مقام محمود کی، تو میں اس کے لیے شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ. and that مقام محمود اس کا جو نام ہے اس جنت کا، وہ اس کا نام ہے الوسیلہ. اور ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو جگہ ہے وسیلہ وہ عطا کر دیں. اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ تہجد کی نماز ہے یا پڑھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پہ پہنچا دیں. اینڈ سم علماء سے ڈفرینٹ تھنگس کہ مقام محمود وہ ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا محمد قم ارفع رأسک واشفع تشفع، اپنا سر اٹھائیں، سل تعطک، سوال کریں آپ کو ادا کیا جائے گا، شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور جب اللہ کے نبی کو شفاعت کبریٰ کا موقع ملے گا وہ مقام محمود ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کا ذکر کریں اور آپ اس کے لیے سولیٹیوڈ اختیار کر لیں، علیحدگی اختیار کریں، اکیلے ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کے لیے اکیلے ہو جائیں. السلام علیکم، دس از می فیصل عمران. آئی ہوپ سب خیریت سے ہوں گے. ایز وی نو کہ ہم نے تہجد پہ ایک سیریز شروع کی تھی، اور یہ خاص اتنی کوئی ویڈیو تھی، امپورٹنٹ نہیں تھی،
مگر اس کا بنانا اس لیے ضروری تھا. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنا پکا ارادہ کر کے سوتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے اور الارم وغیرہ بھی لگا دیتا ہے, مگر ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ اس کی آنکھ نہیں کھل سکتی یا پھر وہ تہجد ٹائم اٹھ نہیں سکتا. تو صبح اٹھ کے انسان کو بڑا ریگریٹ ہوتا ہے کہ یار میں نے تہجد پڑھنی تھی اور میں اٹھ نہیں سکا. تو ایک دو بار اس طرح ہو جائے تو اللہ آپ کو ثواب دے دیتا ہے, مگر اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ روز سو جائیں اور روز کہیں کہ یار میری آنکھ نہیں کھل سکی. تو اس طرح نہیں ہوتا. ہاں, ایک دو مرتبہ اس طرح ہو جائے کہ آپ کی آنکھ نہ کھلے تو اللہ آپ کو اس کے ثواب دے دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بات ساری ہوتی ہے پریورٹی کی. اگر آپ کی پریورٹی ہے کہ آپ نے تہجد پڑھنی ہے تو کوئی چیز آپ کو اس سے روک نہیں سکتی ہے. ہاں, سب کانشیسلی اگر آپ نہ اٹھ سکے تو وہ ایک الگ بات ہے, مگر اگر آپ پکا ارادہ کر لینا اور اپنے مائنڈ کو یہ چیز الارم لگا کے دے دیں کہ آپ نے اٹھنا ہے اور آپ نے تہجد پڑھنی ہے, تو اس طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نہ اٹھ سکیں. اگر آپ کا ایک فرض کریں آپ کا ایک ایگزام ہے, وہ 1 بجے رات کو شروع ہو رہا ہے, کہ آپ پھر بھی سوتے رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں. تو بات ساری پریورٹی کی ہوتی ہے. جو آپ کی بات پریورٹی پہ ہوگی آپ اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی ریڈی کر کے رکھیں گے کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. اگر آپ کسی چیز کو برڈن سمجھ کے یا پھر بوجھ سمجھ کے کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو پھر آف کورس اس طرح ہوگا کہ نہ تو آپ کی آنکھ کھلے گی اور نہ ہی آپ کو اس چیز میں کوئی اتنا مزہ آئے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک دلوں کا سکون میرے ذکر میں ہے. تو دیکھیں ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ذکر میں دلوں کا سکون ہے, اور وہ ذکر جو آپ رات کی تنہائیوں میں کر رہے ہو, تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کو سکون نہ ملے تہجد پڑھ کے. انشاءاللہ آنے والی فردر ویڈیوز میں ہم اور زیادہ ڈیٹیل میں جانیں گے اور بھی ٹاپک کو کور کریں گے. اگین وہی بات, اگر آپ نے میرے چینل پہ تہجد کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ پہلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں, کیونکہ اس میں شیخ نے بہت اچھے طریقے سے سب چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے. اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا تو پھر آپ اس چیز کو اتنا زیادہ اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکو گے.